بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب الجلال والاکرام کے لیے بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین نظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ آج کا موضوع ہے شراب الابرار یعنی آب زمزم، اس بابرکت پانی کی تاریخ کیا ہے، فضیلت کیا ہے، فوائد کیا ہیں۔ یقیناً وہ واقعہ حضرت حاجرہ علیہ السلام والا وہ ہم سب کو ازبر ہے، یاد ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنے معصوم بچے کے لیے کس طریقے سے بےتابی سے پانی ڈھونڈنے کے لیے چکر لگائے۔ اور ہونا بھی چاہیے کہ جب بچہ معصوم ہو، پانی ملنے کی دور دور تک کوئی امید بھی نہ ہو اور وہ بچہ بھی ماں کا انتہائی لاڈلا ہو، اخیر عمر میں ملنے والی اولاد وہ ویسے ہی قیمتی ہوتی ہے، اس کی اہمیت قدر زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے بےتابی میں جب 7 چکر لگا لیے تو آخر میں جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے تھے وہیں سے فرشتے کے پر مارنے کی وجہ سے اللہ نے پانی جاری کر دیا۔ اب اس کے کئی معنی بیان کیے جاتے ہیں کہ زمزم کا مطلب ہے کہ بکھری ہوئی چیز کو جمع کرنا یا دور سے گنگناہٹ کو محسوس کرنا، اور یہ سارے معنی اس میں شامل ہو سکتے ہیں کہ جب پانی اچھلنے لگا تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس کو منڈیر بناتے ہوئے کہا زمزم رک جائیں، یعنی اس پھیلنے والے پانی کو روکنے کی کوشش کی۔ تو اس کا نام اس لیے زیادہ آب زمزم مشہور ہوا، جبکہ اس کے اور بھی کئی نام ہیں۔ تقریباً علماء نے اس کے 60 نام جمع کیے ہیں، کچھ احادیث میں موجود ہیں، کچھ کا تذکرہ آگے آ بھی جائے گا۔ تو اوورال 60 نام ذکر کیے گئے ہیں۔ جب یہ پانی میسر آ گیا پھر وہ قبیلہ بنو جرہم قبیلہ وہاں پہ آباد ہوا،
آہستہ آہستہ اس کی آبادی بڑھ گئی، بلکہ دوسرے لفظوں میں کہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرال خود ان کے پاس آ گئے، اور ان کی شادی بھی اسی قبیلے میں ہوئی۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد کعبۃ اللہ کی عمارت اس کے متولی نابت بن اسماعیل بنے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اب ان کی وفات کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ کے بھائی مزاز بن عمر جرہمی، یعنی نابت کے وہ ماموں تھے، ان کو کعبہ کا متولی بنا دیا گیا، یعنی بنو اسماعیل سے یہ متولی بنو اسماعیل کے ننہال میں چلی گئی۔ اب بنو اسماعیل نے کبھی اس طرح کی توجہ نہیں کی تھی، اور وہ ان کی سیادت کو، قیادت کو اپنی ہی قیادت تصور کرتے تھے۔ اور پھر یہ وقت گزرتا گیا، اور بنو اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے بڑی برکت دی، یہ مکہ سے باہر بھی آباد ہو گئی، اور ادھر سے 2-3 نسلیں گزر گئیں، تو پھر بنو اسماعیل کے 2 قبیلے بنو کنانہ اور بنو خزا، انہوں نے محسوس کیا کہ کعبۃ اللہ کے لیے جو تحائف آتے ہیں اس کے اندر بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں، اور جب انہوں نے اس چیز کو محسوس کر لیا تو وہ متولی جو پہلے تھے ان سے یہ ذمہ داری واپس لینے کا ارادہ کیا، اور پھر ایک بہت بڑی جنگ ہوئی جس میں بنو جرہم والے وہ جنگ ہار گئے، اور پھر یہ عمارت بنو اسماعیل کے پاس آ گئی۔ اور جاتے ہوئے جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ شکست ہمارے پلے میں پڑ گئی ہے، تو ان کا جو متولی تھا عمر بن حارث بن مزاز، اس نے جاتے ہوئے جو کعبۃ اللہ کے 2 ہرن تھے سونے کے، سونے کی تلواریں تھیں، اور حجر اسود کو یہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے آب زمزم کے کنویں میں پھینک کر اوپر سے مٹی ڈال دی، اور یہ پانی بند ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، اور پھر وہ وقت آیا حضرت عبد المطلب والا۔ عبد المطلب اپنے علاقے میں سب سے زیادہ معتبر سمجھے جاتے تھے، ان کی لوگ عزت کرتے تھے، اس لیے کہ ان کو بیت اللہ سے والہانہ محبت اور عقیدت تھی، بہت عقیدت تھی۔ اس لیے وہ واقعہ فیل بھی آپ کے ذہن میں ہوگا، ہاتھیوں والا واقعہ، اور اس طرح کی اور بھی ذمہ داری ادا کرتے تھے۔ تو حضرت عبد المطلب ایک دن حتیم میں سو رہے تھے، حتیم میں سوتے ہوئے ان کو خواب آیا، اور خواب میں ایک شخص کہتا ہے کہ آپ طیبہ کی کھدائی کریں۔ خواب میں پوچھتے ہیں طیبہ کیا ہے؟ آگے سے جواب دینے والے نے کوئی جواب نہیں دیا، جاگ آ گئی۔ دوسرے دن پھر وہیں سو رہے تھے، پھر خواب آئی، خواب میں وہی شخص آ کر کہتا ہے برہ کی کھدائی کرو، یہ نام آب زمزم کے ہی ہیں، میں نے جس طرح کہا تھا کہ یہ نام کئی ہیں، تو برہ کی کھدائی کرو۔ انہوں نے پوچھا برہ کیا ہے؟ وہ پھر غائب ہو گیا، جاگ آ گئی۔ تیسرے دن پھر سو رہے تھے تو پھر خواب میں وہی شخص آیا، اس نے کہا آب زمزم کے کنویں کی کھدائی کرو۔ اور پھر بلکہ اس سے پہلے ایک دن پھر خواب آیا، انہوں نے کہا بنو مزنونہ کی کھدائی کرو۔ انہوں نے کہا مزنونہ کیا ہے؟ وہ پھر چلا گیا۔ چوتھے دن خواب آیا تو پھر کہا آب زمزم کے کنویں کی کھدائی کرو۔ اب یہ خواب دیکھ کر واپس آئے، اپنے قبیلہ والوں کو بتایا، جو ہمراز لوگ تھے ان کو بتایا کہ مجھے اس طرح خواب آیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہے کس جگہ پہ؟ انہوں نے کہا یہ تو نہیں بتایا گیا۔ تو ان میں سے جو سیانے لوگ تھے انہوں نے کہا آپ اسی جگہ پر جا کر سوئیں
شاید خواب میں بتانے والا آپ کو بتائے اگر یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے تو آپ کو ضرور خواب آئے گا، اور اگر شیطان کی طرف سے ہے تو پھر آپ کو خواب نہیں آئے گا۔ وہاں جا کر پھر سوتے ہیں، پھر خواب آتا ہے تو وہ شخص آ کر پھر بتاتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی زمزم کی آپ کھدائی کریں، یہ آپ کے عظیم باپ کی عظیم میراث ہے، یہ بڑا بابرکت پانی ہے، یہ بے شمار حاجیوں کو سیراب کرے گا، یہ ایسا پانی ہے نہ یہ بے ذائقہ ہوگا نہ یہ کبھی خراب ہوگا، اس لیے آپ اس کی کھدائی کریں۔ انہوں نے کہا جی ہے کہاں پہ؟ انہوں نے کہا جی یہ خون اور دوسرے گوبر کے درمیان ایک جگہ ہے، چونٹیوں کی بستی ہے، اس بستی کے قریب ہوگا، وہاں پہ سرخ چونچ والا کنواں، آ کر صبح جو ہے وہ ٹھونگے مارے گا، وہی جگہ آب زمزم کے کنویں کی ہے۔ صبح ہوتی ہے اور حضرت عبد المطلب جاتے ہیں، اور جا کر انہوں نے وہ جگہ دیکھی تو وہ جگہ پہچان لی، انہوں نے وہاں سے کھدائی شروع کر دی۔ جب کھدائی شروع کی قریش والے آ گئے، کیونکہ یہاں پہ علماء لکھتے ہیں کہ پہلے بھی بنو جرہم کا جب معاملہ بنا ہے، جب بھی کوئی بڑا مسئلہ بنا ہے، کسی نے کچھ غلط کرنے کی کوشش کی ہے، مکہ والے نے ضرور دفاع کیا ہے۔ جب ان کو محسوس ہوتا تھا کہ یہ بالکل ان کے خیر خواہ ہیں، پھر پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اب انہوں نے سمجھا کہ یہاں کوئی غلط کام ہونے لگا ہے۔ عبد المطلب نے کہا میں زمزم کی کھدائی کرنے لگا ہوں، میں کر کے رہوں گا۔ انہوں نے مخالفت کی، لیکن یہ ایک سردار تھے، لوگ پھر خاموش ہو گئے۔ 3 دن کھدائی کرتے رہے، ان کے بیٹے حارث ساتھ تھے، اور یہ وہ مٹی نکالتے، یہ کھدائی کرتے۔ 3 دن کے بعد کنویں کی منڈیر نظر آئی۔ جب منڈیر نظر آئی تو انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ قریش قریب بیٹھے تھے، وہ بھاگے آئے، اور جب انہوں نے زمزم کے کنویں کی منڈیر دیکھی تو ان کو یقین ہو گیا کہ عبد المطلب سچے ہیں۔ اب ان کا دل للچایا، انہوں نے کہا دیکھو عبد المطلب، ہم بنو اسماعیل ہیں، ہم بھی کنویں کے وارث ہیں، ہمیں اس میں شریک کرو۔ انہوں نے کہا ابھی تو مخالفت کرتے تھے، ابھی شریک ہونے والے کے لیے تیار ہو گئے ہو؟ جب کامیابی نظر آتی ہے تو بہت ساری اولادیں آ جاتی ہیں، جب ناکامی ہوتی ہے تو وہ بانجھ ہو جاتی ہے، اب سارے آ گئے ہیں۔ کہے ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ذمہ داری میری ہی رہے گی، میں کسی کو اس میں شریک نہیں کروں گا۔ وہ لڑائی بڑھ گئی۔ جب لڑائی بڑھ گئی تو انہوں کی ایک بات پہ ان کا اتفاق ہوا، ہم ثالث مقرر کر لیتے ہیں۔ ثالث بھی وہ جو مشکل ترین تھا۔ سعد بن حزیم کی ایک کہنہ تھی جو شام کے علاقے میں رہتی تھی، معان کے علاقے میں۔ انہوں نے کہا جی اس کو ثالث بناتے ہیں اور اتنی دور جانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں حاضر ہوں اس کے لیے۔ عبد المناف کے کچھ لوگ عبد المطلب نے تیار کی، قریش والوں نے دوسرے لوگ تیار کیے، اور سفر شروع کر دیا دور دراز کا، صحرا سے گزرنا تھا۔ اور جاتے جاتے پھر حزوہ مقام پر پہنچے جہاں تپتا صحرا تھا، مشکل علاقہ، مشکل ترین سفر، اور یہاں تک پہنچ کر عبد المطلب کے قافلے کے پاس سے پانی ختم ہو گیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہا دوسروں سے، قریش والوں سے، مجھے کچھ پانی دے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر ہم نے پانی آپ کو دے دیا تو ہماری حالت بھی وہی ہوگی جو آپ کی ہے۔ اب وہ اتنا تپتا صحرا تھا، ان کو یقین ہو گیا کہ اب موت پکی ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کیا کرنا؟ انہوں نے کہا جی ہم حاضر ہیں، جیسے آپ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ اب طاقت ہے، ابھی جسم کے اندر کچھ قوت ہے، آپ گڑھے کھودیں جتنے افراد موجود ہیں، تاکہ جو جو مرتا جائے اس کو گڑھے میں دفن کر دیے جائے۔ اگر سارے ہی ایسے مر گئے تو سب کے جسموں کو یہاں نوچ لیا جائے گا، بے حرمتی ہوگی۔ اگر ہم کنویں پہلے کھود لیں گے تو جو آخری بچے گا صرف اس کی بے حرمتی ہوگی، سب کی بجائے ایک کی بے حرمتی کم ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے وہ گڑھے کھودنے شروع کر دیے، گڑھے کھود لیے، اور قریش والے سارے یہ کام دیکھ رہے ہیں۔ کھودنے کے بعد عبد المطلب نے کہا یہ کام تو ہو گیا، لیکن اگر ہم اسی طرح پسپائی کے ساتھ اسی طرح شکست تسلیم کر لی، اسی طرح ہم دنیا سے چلے گئے تو ہمارے نام کا استعارہ بن جائے گا، یہ بزدل تھے اسی طرح صحرا کے اندر مر گئے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہم تھوڑا سفر آگے کرنا چاہیے، ممکن ہے اللہ نے کوئی سبب بنا دیا ہو۔
ہمیں یہاں سے کوچ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی چلیں ٹھیک ہے، اور پھر اٹھنے کے لیے اونٹ پر سوار ہوئے۔ جس اونٹ پر بیٹھنے لگے جب وہ اٹھا تو اس کے نیچے سے چشمہ پھوٹ گیا، پانی، میٹھے پانی کا چشمہ پھوٹ گیا۔ اونٹ بٹھایا، پانی پیا، اپنے ساتھیوں کو پانی پلایا، اور پھر قریش والوں کو بلایا، آپ بھی پانی پی لو، آپ نے ہمیں پانی نہیں دیا، کوئی بات نہیں، آپ بھی پانی پئیں، اپنے جانوروں کو پانی پلائیں۔ انہوں نے جی بھر کے پانی پیا، اور یہ ایک معجزہ ہوا۔ پانی پینے کے بعد ان قافل والوں نے دیکھا، ان کی دریادری سے متاثر ہوئے، اس ایک معجزے سے، ایک ایسی انہونی سے کہ یہ ایسا معاملہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، یہ خاص مدد لگتی ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا جی واپس چلتے ہیں، ہمیں فیصلہ منظور ہے، آپ ہی آب زمزم کے مالک ہیں، ہم واپس چلتے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ مان لیا، واپس پلٹ آئے۔ پھر آ کر خدائی کی۔ اب خدائی کی تو نیچے سے وہ 2 ہرن نکلے، اور وہ سونے کی تلواریں نکلی، کچھ دوسرا اسلحہ نکلا، حجر اسود نکلا۔ جب وہ نکلا اور اتنا سونا دیکھا تو قریش والوں کا دل پھر للچا گیا۔ انہوں نے کہا جی اس میں ہمیں شریک کریں۔ انہوں نے کہا جی یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر جھگڑا ہوا۔ عبد المطلب نے خود فیصلہ کیا ہم اس کی قرعہ اندازی کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ قرعہ اندازی کرنے سے پہلے انہوں نے کہا 3 باتیں ہوں گی۔ ایک تیر ہوگا، جس طرح ان کا سٹائل تھا، انداز تھا، انہوں نے کہا جی ایک تیر ہوگا جو تیر نکلے گا اس کے رنگ ہوتے تھے، یعنی زرد تیر رکھا کہ اگر یہ تیر نکلے گی، فال نکلے گی، قرعہ اندازی اس کے نام نکلے گی تو یہ بیت اللہ میں سب کچھ جمع کروا دیا جائے گا، اور اگر سفید ہوگا تو وہ قریش کے قبائل میں تقسیم کر دیا جائے گا، اور اگر سیاہ رنگ کا نکلے گا تو وہ عبد المطلب کا ہوگا۔ وہ تیر تیار کیے اور جو قرعہ اندازی کرنے والے اس کو دے دیے، اور وہ ایک طرح نے کہا جی حبل بت کے پاس لے جاؤ اور وہاں قریب جا کر اس کی قرعہ اندازی کرو۔ اس کو بھیج دیا اور خود دعا کرنے لگے اشعار میں، بڑے خوبصورت اشعار ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تو ازل سے ہے، تو ابد تک رہے گا، تو نے پیدا کیا ہے سب کو، تو ہر چیز کا مالک ہے، اللہ تو فیصلہ کر دے جو بہتر ہے، جو تو چاہتا ہے وہ کر دے، میں راضی ہوں، جو تو چاہتا ہے وہ کر دے۔ قرعہ اندازی میں پہلا نام بیت اللہ کا نکلا، ہرن بیت اللہ کے نام قرعہ اندازی نکلی۔ دوسرا سیاہ تیر کا نکلا جو عبد المطلب کا تھا، یعنی اسلحے کا جو قرعہ تھا وہ عبد المطلب کا نکلا۔ تو جو ہرن تھے وہ سونے کے تھے، ان کو بیت اللہ میں رکھ دیا گیا۔ عبد المطلب کے نام جو نکلا تھا وہ سب کچھ بھی بیت اللہ کے نام کر دیا، وہ بھی ان کے نام کر دیا۔ تو یہ ایک وہ داستان تھی جب یہ پانی دریافت ہوا، پھر پورا مکہ اس سے سیراب ہوتا تھا، اور پھر اب دیکھیں کہ دنیا اس سے سیراب ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مکہ میں آئے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ انہوں نے پوچھا یہاں ایک شخص ہے جس کو لوگ بے دین کہتے ہیں، وہ کون ہے؟ ان لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ بھی کوئی مسلمان ہونے والا ہے۔ انہوں نے ان پر ظلم کیا، ان پر وہ پتھر برسائے، ان کو لہو لہان کر دیا، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آئی کہتے ہیں میں سرخ رنگ میں، یعنی میں سرخ ہی سرخ ہوا پڑا تھا، لہو لہان ہوا پڑا تھا۔ میں آہستہ آہستہ بیت اللہ کے قریب زمزم کے پاس چلا گیا اور وہیں میں رہنے لگا، تو میں زمزم پیتا تھا۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور انہوں نے پوچھا بھئی کون ہو تم؟ انہوں نے کہا جی میں غفار قبیلے سے آیا ہوں، اسلام قبول کرنے کے لیے آیا تھا، ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا رہتے کہاں ہو؟ کہا جی یہاں رہتا ہوں۔ کھاتے کہاں سے ہو؟ کہتے کھاتا کچھ نہیں، 30 دن ہو گئے میں صرف آب زمزم پی رہا ہوں، 30 دن سے آب زمزم پی رہا ہوں۔ اور انہوں نے ہاتھ لگا کر دکھایا کہ زمزم کے علاوہ کچھ نہیں پیا، میرا جسم موٹا ہو گیا ہے، دیکھو میرے پیٹ میں سلوٹیں پڑنے لگ گئی ہیں، شکریں پڑنے لگ گئی ہیں، یعنی اس میں اتنی غذائیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا انہا مبارکتن انہا طعام طعم و شفاء سقم، کہ یہ بہترین کھانا ہے، یہ مبارک پانی ہے، اور یہ بیماروں کو شفا دینے والا ہے، یہ بیماروں کو شفا دینے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، یہ زمزم جس کام کے لیے بھی پیا جائے، یعنی جس نیت سے آپ پئیں گے اللہ وہ قبول فرمائے گا۔
آپ شفا کے لیے پیتے ہیں، اللہ شفا دے گا. آپ کسی دعا کرتے ہیں، اللہ وہ دعا قبول فرمائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیت اللہ سے پانی لے کر جایا کرتی تھی، آب زمزم، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیت اللہ سے پانی لے کر جاتے تھے اور استعمال کرتے تھے. بلکہ سہیل بن عمر جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تعلق بڑا اچھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام پہنچایا مکہ میں کہ مجھے آب زمزم پہنچاؤ. تو سہیل بن عمر نے 2 مشکیزیں مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیماروں کے اوپر چھڑکاؤ کرتے تھے، ان کو پلاتے تھے، کیونکہ فرماتے تھے اس سے شفا ملتی ہے، اس میں غذائیت ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم، اس زمین پہ سب سے بہترین پانی، زمین پر جتنا بھی پانی ہے سب سے بہترین پانی جو ہے وہ زمزم کا ہے. یہ کھانا بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، یہ بیماروں کے لیے بہترین غذا بھی ہے، یہ سب کچھ ہے. اور فرمایا اس زمین پہ سب سے برا پانی حضر موت کے قریب برہوت وادی کے پاس ہے. اس دنیا میں زمین پر سب سے برا پانی برہوت وادی کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو پسند کرتے تھے. بلکہ حضرت امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اتنا بیمار ہو گیا کہ وہ بیماری لا علاج تھی، تو میں پھر بیت اللہ میں رہنے لگا، صرف اور صرف میں پانی پیتا تھا اور سورۃ فاتحہ پڑھتا تھا، سورۃ فاتحہ کا دم کرتا تھا، پانی پیتا تھا. اللہ نے میری وہ بیماری دور کر دی. حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ بڑے محدث ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی مجلس میں ایک آدمی آیا، اور اس دوران ہی حضرت سفیان بن عیینہ یہی حدیث بیان کر رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے اور دعا کیجئے اللہ قبول فرماتا ہے. وہ آدمی مجلس سے اٹھا چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو انہوں نے امام صاحب سے کہا ابھی آپ نے کون سی حدیث بیان کی؟ انہوں نے پھر پڑھ کر سنائی کہ آپ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مقصد کے لیے زمزم پیا جائے دعا قبول ہوتی ہے. ابھی میں گیا تھا زمزم پی کے آیا ہوں، میری دعا یہ تھی، میری خواہش یہ تھی کہ آپ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 احادیث سنائیں، میری تو ابھی خواہش پوری نہیں ہوئی. سفیان بن عیینہ سے کہا میری خواہش ہے کہ 100 حدیث سنی جائیں. سفیان بن عیینہ ہنسنے لگے اور فوراً 100 حدیثیں سنا دی. یہ خواہش ہے کچھ لوگوں کی. انہوں نے کہا یہ دیکھیں دعا قبول ہو گئی ہے، 100 حدیثیں فوراً سنا دی. تو اس کے اندر شفا ہے. ایک معروف ڈاکٹر ملتان کے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ جو بچوں کے اسپیشلسٹ تھے اور خاص ان کی وہ اس کے اندر ید طولہ رکھتے تھے اپنی مہارت کے اندر، معروف ڈاکٹر تھے. اس کے اوپر ایک پورا کالم موجود ہے. ان کو ایک بیماری لگی خارش کی، خارش کے ساتھ ساتھ ان کے اندر کینسر پیدا ہوا اور وہ ختم نہیں ہوتا تھا. انہوں نے تحقیق کروائی، انہوں نے رپورٹیں کروائی. مختصر یہ کہ ان کی بڑی آنت اور چھوٹی آنت کے درمیان ایک کینسر تھا جو بڑا ہی خطرناک اور بہت ریئر، بہت کم ہوتا ہے دنیا میں. اور لاہور میں اسلام آباد میں ایک ڈاکٹر تھے، انہوں نے ان کا آپریشن کیا، کافی لمبا. آپریشن کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی پہلے چانس تھے کہ یہ کچھ دنوں میں دنیا سے چلے جائیں گے، اب یہ 18 ماہ ان کے پاس مہلت ہے. 18 ماہ کے اندر کسی بھی وقت یہ دنیا سے جا سکتے ہیں، ان کی لمٹ نہیں ہے. یعنی یہ بیماری ایسی ختم کر دے گی اندر سے آپریشن کے باوجود. اب ان کے بیٹے پڑھے لکھے تھے، انہوں نے کہا جی اب مہلت تو ختم ہو گئی ہے. تو ایک غیر ملکی خاتون تھی، رقاصہ تھی جو بعد میں مسلمان ہوئی، ان کو بھی کینسر تھا. اس نے کہیں وہ واقعہ پڑھا کہ اس کو کینسر تھا، اس نے آب زمزم پیا ہے اور وہی پیتی تھی، اس سے نہاتی تھی اور اس کو شفا مل گئی تھی. انہوں نے کہا ایسا ہم ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے ایک دوست تھے، انہوں نے مکہ میں رابطہ کیا اور وہیں وہ شفٹ ہو گئے.
تو وہاں وہ رہنے لگے اور وہ بیت اللہ میں جاتے تھے اور جا کر وہ زمزم پینے لگے. وہ کہتے میں اتنا زمزم پیتا 10-15 لیٹر ایک دن میں پیتا اور سورۃ فاتحہ پڑھتا تھا اور کوئی کام نہیں. زمزم پیتا سورۃ فاتحہ پڑھتا. یعنی کہ 18 ماہ تھے. 3 ماہ کے بعد کہتے میرے جسم کے اندر تبدیلی شروع ہوئی اور کچھ ماہ بعد اللہ رب العزت نے مجھے مکمل شفا دے دی اور میں بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر نے رپورٹ کی کہیں بھی کوئی بیماری نہیں تھی, کہیں کوئی بیماری نہیں تھی. کہتے وہ ڈاکٹر جو ڈاکٹر فیصل اسلام آباد میں تھے, انہوں نے 5 سال کے بعد میرے نمبر پہ فون کیا اور فون کر کے کہا کون بول رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ بول رہا ہوں. کہتے میں ڈرتے ڈرتے پوچھ رہا تھا وہ فوت ہو چکے ہوں گے. انہوں نے کہا میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ بھی بول رہا ہوں, بالکل ٹھیک ہوں, مکہ کے اندر ایک ہاسپٹل کے اندر جاب کر رہا ہوں اور میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں. انہوں نے کہا یہ معجزہ کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا آب زمزم ہی ایک تریاق تھا, اللہ نے اسے شفا دے دی ہے. وہ کہتے میں نے پاکستان میں بھی ٹرائی کی کہ زمزم میں پیوں, لیکن جتنی بار بھی میں نے زمزم لیا 2 نمبر ہی ملا. یعنی ہماری حالت یہ ہے کہ اس اتنے قیمتی پانی کے ساتھ بھی ہم نے انصاف نہیں کیا ہے. پھر کہتے ہیں میں پھر مکہ میں شفٹ ہو گیا اور وہیں وہ لوگ میری قدر کرتے ہیں کیونکہ اس پائے کا ان کے پاس کوئی سعودیہ کے اندر ڈاکٹر نہیں. انہوں نے مجھے ہر طرح کی آفر کی ہے, لیکن کہتے ہیں آخر میں پھر دوبارہ پاکستان آنا چاہتا ہوں. اس وقت شفٹ ہو چکے تھے. عبدالجبار شاکر رحمہ اللہ, جن کے پاس پاکستان کی سب سے بڑی سیرت کے موضوع پر لائبریری ہے, سب سے بڑی لائبریری تھی, وہ فوت ہو گئے. بڑے عظیم انسان تھے, بڑا نالج تھا, بولتے تھے دل کرتا تھا یہ بولتے رہے ہم گفتگو سنتے رہے. وہ علم کا پہاڑ تھے. وہ کہتے ہیں 1990 میں پہلی دفعہ حج پہ گیا اور میری معدے کی بیماری تھی, فم معدہ جس کو کہتے ہیں, کہ وہ ختم نہیں ہو رہی تھی. 1990 میں وہاں گیا تو میں نے بھی امام ابن قیم کا وہ واقعہ مجھے ذہن میں آ گیا اور میں نے سورۃ فاتحہ پڑھنی اور آب زمزم پینا شروع کر دیا. اور 2005 میں یہ واقعہ نقل کر رہے ہیں, یعنی 15 سال کے بعد. کہتے میں نے کچھ دن پیا تھا, 15 سال ہو گئے, اس کے بعد آج تک مجھے کوئی درد نہیں ہوا ہے. یعنی ماضی قریب کی بات, 15 سال ہو گئے. مولانا اجمل بھٹی صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں, وہ ایک دن کلپ میں پیغام ٹی وی پہ بیان کر رہے تھے کہ میرے پاس ایک بزرگ آئے, انہوں نے کہا جی میرے ابا جی میرے حج پہ گئے تھے تو 35 سال سے پانی پڑا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ابھی تک شفاف ہے, اس کے اندر کوئی بھی کسی طرح کی کائی نہیں لگی, کوئی جالا نہیں لگا, کوئی خرابی نہیں آئی, بالکل شفاف ہے. یعنی دنیا کے سائنسدان تحقیق کر کے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ واحد دنیا میں پانی ہے جس کے اندر کوئی فنگس نہیں لگتی, کوئی جالا نہیں لگتا ہے. اور وہ جو سب سے بڑا, جس نے جاپان کا جو ڈاکٹر ہے جس نے PhD کی, تحقیق کی, ریسرچ کی, اس نے کہا اگر ایک قطرہ زمزم کا آپ 1000 قطروں میں ملا دیں گے تو جو زمزم کے اندر ایک کوالٹی ہے, جو اس کے اندر خاصیت ہے, چند لمحوں کے بعد وہ ساری خاصیت 1000 قطرے میں شامل ہو جاتی ہے. چند لمحوں کے بعد. یہ اللہ رب العزت کا ایک خاص نشانی ہے. کنواں کو شروع ہوتا ہے, چند سالوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے. چند سال پانی پڑا رہے خراب ہو جاتا ہے. کتنے دنیا میں کنویں ختم ہو چکے ہیں. یہ ہزاروں برس سے کنواں چل رہا ہے اور تقریباً 30 سے 35 لاکھ روزانہ صرف حرمین میں 30 سے 35 لاکھ لیٹر پانی صرف حرمین میں استعمال ہوتا ہے. اس پانی میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی, کبھی یہ پانی خشک نہیں ہوا. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک زندہ معجزہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی امت محمدیہ کے لیے دیا گیا فضیلت والا بابرکت پانی ہے. اور وہ برکت جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بابرکت کہا ہو, تبرک کہا ہو, صحابہ نے اس سے تبرک حاصل کیا, اس سے تبرک لینا چاہیے, کوئی حرج نہیں. اور وہ تبرک کوئی تبرک نہیں جو اپنی طرف سے بنائے گئے ہوتے ہیں. یہ ہے وہ تبرک, اس کو اصل تبرک. آپ ادھر سے جاتے ہیں, اللہ سب کو توفیق دے, بار بار اللہ لے کر جائے. بھائی وہاں سے تسبیاں لے کر, ٹوپیاں لے کر, وہ ساری چائنا سے بنتی ہیں. لوگ اس کو, ان ٹوپیوں کو, ان تسبیوں کو بڑی محبت سے لیتے ہیں, حالانکہ وہاں تو نہیں بنی. وہ وہاں کی اصل چیز جو ہے
وہ پانی ہے اور جو کھجور ہے، موالی کی، مدینہ کی موالی کی وہ کھجور جو وہیں پیدا ہوتی ہے، یہ وہ 2 سوغاتیں ہیں جو وہاں سے، صرف یہ تحفہ ہے سب سے زیادہ. باقی جتنی چیزیں ہیں وہ کہاں بنتی ہیں وہاں پہنچ جاتی ہیں، لوگ لے آتے ہیں، لیکن وہ تبرک نہیں ہے. تبرک اصل میں وہ ہے جو آب زمزم ہے. وہ گفٹ ہو سکتا ہے، تحفہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا بیت اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بیت اللہ یا حرمین کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا مدینہ کے ساتھ تعلق ہے تو وہ عجبہ کا ہے، اور مکہ کے ساتھ کوئی بہترین آپ کے لیے تحفہ ہے تو زمزم ہے. جب بھی موقع ملے جی بھر کر پینا چاہیے، بلکہ علماء کہتے ہیں ایسے پینا چاہیے آپ کی کوکھ باہر نکل آئے، ایسے پینا چاہیے. اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار برکتیں رکھی ہیں. اللہ رب العزت یہ سب کو نصیب فرمائے اور وہاں سے نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.